یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء. سخن گزار ممبر سلونی ابن ام نبی در حلتا شاہ لا فتح عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ سیف اللہ یعنی غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج المجمعین. تمام حاضرین محفل اور ناظرین اکرام کو سید محمد وحاد زیدی کی جانب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید محمد وحاد زیدی قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام اطفال قائم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا پروگرام میں منسوب کرتا ہوں روانگی امام حسین علیہ السلام سے کربلا تک. اور یہ وہ روانگی ہے کہ جس میں آپ کے اس کارواں میں آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کی زوجہ بھی تھیں، آپ کی بہنیں بھی تھیں. آپ 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوئے اور 2 محرم کو کربلا پہنچے. میں گزارش کرتا ہوں حسن علی سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کلام پیش کریں. مدینہ چھوڑ رہی ہے بہن حسین کے ساتھ. مدینہ چھوڑ رہی ہے بہن حسین کے ساتھ. علی سے کہتی ہیں زغرا چلو حسین کے ساتھ. وداع حسین کو کرنے سفر آخر پر چلے ہیں چھوڑ کے تربت حسین کے ساتھ. لرزنے لگتی ہے تربت جناب زہرا کی بکا جو کرتے ہیں اہل حرم حسین کے ساتھ. سکون سے دیکھ لے جی بھر کے باپ کو صغیرہ کٹھن سفر ہے نہیں جائے گی حسین کے ساتھ. مدینہ چھوڑ رہی ہے
بہن حسین کے ساتھ۔ ولید کے دربار میں کیا ہوا تھا؟ دیکھیں عباس آپ نے ایک نہایت ہی خوبصورت سوال کیا ہے۔ جب ولید کے پاس یزید کا ایک خط آیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کرے تو اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اب روز بی بی زینب علیہ السلام مولا حسین کے زیارت کو آتی تھی، تو وہ وہی وقت تھا کہ جس وقت بی بی زینب مولا حسین کے گھر میں موجود تھی۔ ولید نے ایک سپاہی بھجوایا، اس سپاہی نے کہا کہ حسین آپ کو ولید نے، امیر نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ بی بی فرمانے لگی کہ بھائی آپ ولید کے دربار نہ جائیں۔ مولا فرمانے لگی کہ نہیں زینب، مجھے جانا پڑے گا۔ تو بی بی زینب نے فوراً اونو محمد کو بلایا، کہا اونو محمد حسین کے ساتھ جاؤ، عباس حسین کے ساتھ جاؤ، قاسم علی اکبر حسین کے ساتھ جاؤ۔ ٹوٹل 18 جوانان بنی ہاشم امام حسین کے ساتھ گئے۔ مولا عباس بہت بڑے قد کے تھے، بہت قداور تھے۔ بی بی زینب فرمانے لگیں کہ عباس حسین کو ایک آنچ نہ آئے۔ اب مولا حسین ولید کے دربار کے باہر پہنچے تو وہاں کچھ سپاہی موجود تھے اور آپ کے ساتھ 18 جوانان بنی ہاشم تھے۔ اب جب مولا عباس دربار میں جانے لگے تو آپ کے ساتھ امام حسین بھی تھے، دونوں بھائی ایک ساتھ جانے لگے تو فوراً سپاہی نے مولا عباس کو روک دیا کہ عباس آپ نہیں جا سکتے، صرف حسین جائیں گے۔ تو مولا عباس نے اس سپاہی سے نہیں بلکہ امام حسین سے پوچھا کہ آقا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو امام نے منع کر دیا کہ نہیں عباس تم میرے ساتھ مت جاؤ، مگر جب میری آواز کو بلند ہوتا ہوا محسوس کرو فوراً اندر آ جانا۔ اب جیسے ہی امام دربار میں پہنچے دروازہ بند کر دیا گیا۔ ولید کہنے لگا کہ شام سے بری خبر آئی ہے، مسلمانوں کا خلیفہ معاویہ مر چکا ہے اور نیا خلیفہ یزید ہے، اس نے آپ سے بیعت لینے کو کہا ہے۔ امام حسین فرمانے لگے کہ اگر یہ اچھی بات ہے دروازے بند کر کے کیوں کہہ رہا ہے؟ کل مسجد نبوی میں اعلان کر، میں وہاں تجھے جواب دوں گا۔ مروان نے اشارہ کیا کہ حسین کا سر تن سے جدا کر دو، اگر حسین ابھی چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام کو چلا لایا، غیث آیا، غیث کے عالم میں فرمانے لگے کہ تم دونوں میں سے کون میرا سر تن سے جدا کرے گا، تو یا تو؟ اب جیسے ہی مولا عباس نے امام کے لہجے کو سنا فوراً آپ نے دروازے کو دھکیلا، دروازہ نہیں ٹوٹا۔ تو آپ نے تمام جوانان بنی ہاشم سے کہا کہ علی اکبر، قاسم، اونو محمد ذرا آپ سب پیچھے ہوئیے گا، اور آپ نے اپنے بازو سے دروازے کو توڑا اور محل میں داخل ہو گئے اور تلوار نکال کے کہنے لگے کہ مولا کس کا سر تن سے جدا کروں، اس کا یا اس کا؟ مولا نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے کہ عباس یہ نانا کا شہر ہے، یہاں ہمیں خون نہیں بہانا، یہاں سے چلو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا اور اپنی والدہ کی قبر سے کیسے رخصت ہوئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ جب اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچے تو وہاں کیونکہ وہ گھر میں ہے تو بی بی ام سلمہ وہاں موجود تھی۔ آپ پوچھنے لگیں کہ بیٹا حسین یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو امام نے روتے ہوئے جواب دیا کہ نانا کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی، میں مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہوں۔ اب امام اپنے نانا کی قبر مبارک سے بلک کر رونے لگے، آپ کی قبر سے گلے لگ گئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اتنا روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب امام ہوش میں آئے، واپس آنے لگے تو امام خود بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا آئے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حسین آپ مشیت الہی یہ ہے کہ آپ شہید کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا کہ نانا مجھے قبول ہے لیکن میری بہنوں کے بارے میں خدا کا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے جب بتاتے ہیں کہ رسول خدا فرمانے لگے کہ مشیت الہی یہ ہے کہ آپ کی بہنیں اسیر کی جائیں گی۔ اب امام آپ کے روزے سے باہر آنے لگے، آپ کی قبر مبارک سے جب باہر آئے تو لوگ باہر موجود تھے۔ پوچھا کہ حسین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں شہید کیا جاؤں گا۔
کہا کہ شہید ہونے پر رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، میری بہنیں اسیر کی جائیں گی اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اب آپ اپنی ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر پہنچے۔ آپ کی قبر پہ پہنچے اور اس طرح قبر سے گلے لگے کہ جیسے کمسن بچہ اپنی ماں کی گودی میں جاتا ہے۔ آپ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے دیکھا، آپ بتاتے رہے کہ اماں جان میں مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہوں، تو آپ نے کچھ محسوس کیا کہ جیسے قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے، اور بی بی فاطمہ فرما رہی ہیں کہ اے میرے لال، تم اکیلے نہیں جا رہے، تمہاری ماں تمہارے ساتھ جائے گی، میں تمہارے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کروں گی۔ کچھ روانگی کا حال بتائیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ اپنے نانا اور بی بی فاطمہ الزہرا اپنی والدہ کی قبر سے واپس آئے تو آپ نے مولا عباس کو ایک فہرست دی اور کہا کہ تمام جوانان بنی ہاشم کو بتا دو، تمام لوگوں کو، کہ کون کون ہمارے ساتھ جا رہا ہے، اور سیدانیوں کو میں خود بتاؤں گا۔ مولا عباس نے بتانا شروع کیا کہ جعفر اپنے بھائی سے کہا کہ جعفر آپ بھی جائیں گے، علی اکبر آپ بھی جائیں گے، قاسم آپ بھی جائیں گے، اور محمد آپ بھی جائیں گے۔ اب ایک کم سن بچہ تھا، اس کو بتاتے ہوئے مولا عباس ہچکچائے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہاں ایک بی بی موجود تھی، تاریخ ان کا نام فاطمہ بتاتی ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ بی بی یہ کم سن بچہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا، تو بی بی فرماتی ہیں کہ نہیں، میں اسے لے جانے نہیں دوں گی۔ امام حسین کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ بابا میں نہیں جانے دوں گی اصغر کو، جب بھی مجھے آپ کی یاد آئے گی میں اصغر کو دیکھ لیا کروں گی، جب بھی مجھے آپ کو کھانا کھلانا ہوگا میں اصغر کو کھانا کھلا دیا کروں گی، جب بھی مجھے آپ کو پانی پلانا ہوگا میں اصغر کو پانی پلا دیا کروں گی۔ اب نہ جانے مولا نے جناب علی اصغر کے کان میں کیا کہا کہ وہ جو کسی کی گودی میں نہ آ رہے تھے وہ آپ کی گود میں آ گئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہوگا کہ اصغر اگر آپ ہمارے ساتھ نہ گئے تو ہرملا کا تیر کون کھائے گا۔ اب ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ حسن کی بیوہ آ رہی ہے۔ اب جب یہ اعلان ہوا فوراً امام فرمانے لگے کہ قاسم ماں کو سوار کرواؤ۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ ام لیلہ آ رہی ہیں، کہا اکبر ماں کو سوار کرواؤ۔ نہ جانے جناب علی اکبر نے کس دل سے ماں کو سوار کروایا۔ اب جب ایک مرتبہ ایک اعلان ہوا کہ علی کی بیٹی کلثوم آ رہی ہیں، اب جیسے یہ سنا 18 جوانان بنی ہاشم نے، تمام جوانان بنی ہاشم نے سایہ کیا۔ فوراً مولا نے حکم دیا کہ عباس بہن کو سوار کرواؤ، قاسم اپنا گھٹنا دو، اولو محمد پردے کی ہماری ہٹاؤ۔ اب جیسے ہی یہ سب سنا فوراً ان سب بچوں نے، ان سب نے بی بی کو سوار کروایا۔ اب ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ اب جیسے امام نے سنا یہ وہ واحد بی بی ہے کہ جن کا نام سنتے ہی آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ فوراً حکم دیا کہ عباس بہن کو سوار کرواؤ۔ اب جیسے ہی مولا عباس گئے بی بی نے منع کر دیا کہ نہیں عباس آج میں آپ سے سوار نہیں ہوں گی۔ اب جناب علی اکبر آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں میں سوار کروا دوں؟ کہا نہیں علی اکبر آج میں تم سے سوار نہ ہوں گی۔ اولو محمد آگے بڑھے، کہا نہیں آج میں تم سے سوار نہ ہوں گی۔ خود امام آئے، کہا بہن میں سوار کروا دوں؟ کہا نہیں بھیا آج میں آپ سے بھی سوار نہ ہوں گی۔ پھر امام نے پوچھا کہ اب جب مجھ سے نہیں تو کس سے سوار ہوگی، کون آپ کو سوار کروائے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ میں آج اس سے سوار ہوں گی جو مجھے 11 محرم کے دن سوار کروائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین آئے، آپ نے بی بی کو سوار کروایا۔ اب امام کا قافلہ مدینے سے روانہ ہونا شروع ہوا۔ مدینے کا علم کچھ یوں تھا کہ لوگ چلا چلا کے بول رہے تھے، رو رو کر تڑپ تڑپ کے بول رہے تھے کہ مولا نہ جائیے، آقا نہ جائیے۔ گویا مدینہ آہستہ آہستہ ویران ہو رہا تھا۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے شگرا، اے چاند محرم کے
تو بدلے میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا۔ گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں کھدائی۔ 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا۔ ملنے کے لیے بھائی کو بے چینی بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے۔ بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا۔ تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سغرا، اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا۔